إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Challenges faced by today's youth. دور جدید میں نوجوانوں کی آزمائشوں کے عنوان پر یہ ہونے والی ہماری 9ویں کڑی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے ایک ایک دن کم از کم ایک چیز کو فوکس کریں اور اس کے سلوشنز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. کل ہم نے آپ کے اذہان کو اس مقام پہ چھوڑا تھا قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور یہ کمیونل بک نہیں ہے، یہ کسی قوم کی کتاب نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، یعنی ہیومینٹی کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کسی میں دم نہیں ہے اس کو کوئی ریپلیس کر سکے. ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اور اپنی زندگی کے ہر رخ میں اپنی مصیبتوں کو مشکلوں کا حل تلاش کریں. جس آیت کی تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی 208 نمبر ہے. اگین اینڈ اگین پلیز روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت. اپنے گیجٹ کو مت کھولیے جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ نہ کریں، اور تھوڑا سا غور و فکر کریں تو بہت کچھ ملے گا.
قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے علم کی پیاس کو بڑھا دیتا ہے، اور اس پیاس کو سوائے اہل بیت کے کوئی بجھا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن و اہل بیت یہ دونوں ہمتا ہیں، دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ سرکار نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں many kinds of sciences موجود ہیں، قرآن صرف اشارہ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ یہ پتہ چلا کہ سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی، اس کے بعد ہم نے کہا ہاں یہ قرآن میں بھی ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ یہ بتانا چاہیے قرآن میں یہ ہے، میری ریسرچ کا ڈاٹا یہ کہہ رہا ہے اور یہ قرآن سچا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے ریزننگ کو، اپنے عقل کو استعمال کریں۔ آج میری گفتگو پہلے بھی میں نے کی ہے، لیکن آج ذرا سا ایکسپینڈ اس پہ کرنا ہے مجھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او بلیورز، ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں، اسلام میں ہاف ہیزرڈلی نہیں، ڈر پک کے نہیں، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان، میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، شیطان یعنی نیگیٹو فورسز، رحمان یعنی پازیٹیو فورسز۔ شیطان اور رحمان کو سمجھنا ہو تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اٹریکٹنگ پازیٹیو فورسز، انرجی کو، ریپیلنگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نگیٹیو انرجی کو۔ جتنی نگیٹیو انرجی آپ ریپیل کریں گے، پازیٹیو انرجی آپ میں آئے گی، آپ کی بلندی بڑھتی چلے جائے گی۔ لیکن شیطان ہے بہت ہوشیار، اس نے قسم کھایا ہے کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، داہنے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ I'll make sure کہ یہ انسان نہ رہے۔ انسان کو قسم کھایا ہے اس نے، لکم عدو مبین۔ غلط فہمی ہے، یہ ہماری نادانی ہے کہ چچا سمجھ رہا ہے بھتیجا دشمن ہے، بھتیجا سمجھ رہا ہے چچا دشمن ہے، ساس سمجھ رہی ہیں بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہیں ساس دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن شیطان ہے۔ شیطان نیگیٹیو انرجی، اور یہ شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، کسی اور کو دشمن مت سمجھو۔ تمہارا دشمن شیطان ہے تو بڑا ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل۔ یہ نیگیٹیو انرجیز ہیں، اور جو ریپریزنٹ کرتے ہیں نیگیٹیو انرجیز کو وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ جو رحمانی انرجی کو، پازیٹیو انرجیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ولایت کہتے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، قرآن مجید نے ریزننگ، عقل پہ بہت زور دیا ہے۔ سورہ اعراف 7th chapter of the قرآن۔ اچھا ہوتا آئندہ عادت ڈالیے، ہاتھ میں آپ کے پاس، اکثر کے پاس فون ہے، فوراً ہی میں نے جب کہاں فوراً ہی نکالیے، آیت کو دیکھیے، آیت کو نکالیے۔ ہمارے پاس ٹورنٹو میں بہت ہی اچھا سسٹم شروع کر رہے ہیں، JCC میں، جیسے ہی کوئی عالم آیت پڑھتا فوراً ہی اسکرین میں آ جاتی ہے وہ آیت۔ آج کل تو ہر چیز سیکنڈوں میں نکال سکتے ہیں، اور معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کتنی اسٹڈی کر کے آیت نمبر بھی صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اعراف کا 179 آیت ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ عجیب و غریب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے جہنم نہ، روزہ نہیں رکھنے والے کے لیے جہنم نہ، اس آیت میں ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف، کس کے لیے؟ ہم نے عقل دی ہے، استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو ریزننگ دی ہے، انٹلیکٹ دی ہے، وہ انٹلیکٹ کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ جیسے باپ کہتا بیٹا میرا سنتا نہیں، کانوں کو بند کر لیا بیٹا، یعنی جو بولتا ہوں وہ سنتا نہیں بھی ہے، تو جو سنتے نہیں یعنی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن یہ کہتا ہے کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھ دیے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، دے آر لائک کیٹلز، یہ گائے بکریاں۔ دیکھیے انڈیا میں تو سڑکوں پہ چلتے ہیں، ہمارے پاس مغربی دنیا میں باقاعدہ وہ بانڈ ہوتے ہیں، بازو سے کار وغیرہ چلتی ہے، ان کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کیا گزر رہا ہے کیا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے جن کے پاس عقل استعمال نہیں ہوتی وہ کیٹل جیسے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا حالات ہو رہے ہیں، کس کا گھر جل رہا ہے، کس کو پریشانی ہے، ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، کون قید میں ہے، کس طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کثیر، وہ بھی عجیب و غریب ہے، کثیر میجورٹی ان ہیل۔ توجہ، improper usage of the faculties leads to جہنم، یعنی اگر ہم نے حواس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو نتیجہ جہنم ہے۔ پراپر یوز کا نام ہے علی، پراپر یوز کا نام ہے محمد و آل محمد۔ اگر ہم نے عقل کو استعمال کر لیا تو اس کے معنی علی تک پہنچ گئے، مولا تک پہنچ گئے، ولایت تک پہنچ گئے۔ کیسے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ ابن سکیت امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا اسکالر ہے، ائمہ معصومین کی خصوصیت ہے، ہر دور کا بڑا سا بڑا اسکالر سرنڈر ہوتا تھا اور کہتا تھا ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ پروف ہے، پوری ہسٹوریکل پروف ہے۔ ہر دور میں ہر امام کے سامنے جو بھی اسکالر آیا اس نے اپنی کمی کا اظہار کیا، ان کے سب سے زیادہ علم کے ہونے کا اقرار کیا۔ ابن سکیت عوامی عالم اسکالر ہے، امام سے پوچھتا ہے میں نے دنیا میں آپ سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا، تاللہ ہے، خدا کی قسم کھاتا ہے میں نے آپ سے زیادہ کوئی اسکالر نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے ایک سوال ہے، بہت اچھی طرح سے جوانوں کے لیے فوکس ہے۔ جوانوں، ہوا کے رخ پہ جانا کمال نہیں ہے، ہوا کے رخ کو سمجھنا کمال ہے۔ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا یہ عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ڈرنا نہیں ہے کہ کس طرح سے، اس لیے جو لوگ سمندر میں سرفنگ کرتے ہیں ہوا کے مقابل میں جا کے بلند ہوتے ہیں، ہوا کے ساتھ جانے سے آپ کو بلندی ملتی نہیں، حتیٰ ٹیک آف بھی کرتا ہے پلین تو ہوا کے مخالف میں کرتا ہے، نہ یہ کہ ہوا کے ساتھ۔ پوچھتا ہے بتائیے مل حج فی الزمن، حجت، اپنے ورڈ حجت کو سنا ہے ممبروں پر کئی مرتبہ۔ وہ حجت کے معنی
دلیل، لائٹ، ٹارچ، جس کے بعد آپ کو کوئی گمراہی نہیں ہوتی، سامنے معلوم ہو جاتا، اس کو کہتے ہیں حجت۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی، معلوم تھکے ہوئے مگر درود پڑھیے سب مل کر کے انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام کو امام الحجہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ وہ حجت ہیں، لائٹ ہیں، گائیڈنس۔ مل حجہ پوچھتا ہے، اگر میں گائیڈنس حاصل کرنا چاہتا ہوں تو حجت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الحجہ العقل، حجت جو ہے عقل ہے، ریزننگ ہے، انٹیلیکٹ ہے۔ اگر میں امام کی جگہ ہوتا تو میں کہتا مجھے فالو کرو یار، میں ہی حجت ہوں، لیکن امام نے نہیں کہا میں حجت ہوں، کہا عقل حجت ہے، اور عقل صحیح استعمال ہو گئی تو امام تک پہنچ جائے گا۔ امام نے نہیں کہا کہ میں حجت، امام نے کہا عقل حجت ہے۔ اس کے بعد حدیث، یہ حدیث خوبصورت حدیث ہے، صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ۔ آئی تھنک گولڈن ورڈ سے لکھنا چاہیے جب آپ لوگ واٹس ایپ وغیرہ میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو پاسان کریے، بجائے اس کے کہ یہ عمل کیجئے، وہ عمل کیجئے، اتنی مرتبہ یہ رکعت پڑھیے، اس کے بجائے علم اہل بیت کو آپس میں ایکسچینج کیجئے۔ صدیق کل امرئ عقلہ عدوہ جہلہ۔ یوتھ، جوان میرے بچے بھائیوں، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے، ہر انسان کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ عقل اس کا دوست، جہالت اس کی دشمن۔ تو معلوم ہوا میں سمجھ رہا ہوں دشمن میری جہالت کی بنا پر، میرے اگنورنس کی بنا پر ہے۔ اور ایک حدیث معصومین سے خوبصورت حدیث، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ حُجَّةٌ بَاطِنَةٌ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ حُجَّةُ الْبَاطِنَةِ الْعَقْلِ۔ خوبصورت ایک ایک حدیث پہ انسان گھنٹوں کام کر سکتا ہے۔ میں صرف آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ہوم ورک کیجئے۔ 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں، ریلیجن کو مولویوں کے حوالے مت کیجئے۔ ریلیجن سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایوری ون، آل آف یو، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ۔ آل آف یو شیپرڈز، all of you responsible of your herds۔ تم سب گلہبان ہو، اپنے گلے کے سب لوگ ذمہ دار ہو، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اگر all of us we become active then اسلام ہوگا بہت خوبصورت سامنے آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ انسان کے پاس 2 لائٹس ہیں، 2 حجتیں ہیں۔ ایک لائٹ ظاہر ہے، آؤٹر ہے، مینیفیسٹ ہے، کلیئر ہے، اور ایک لائٹ انر ہے، ہڈن ہے، نظر آتی نہیں ہے۔ جو حجت کلیئر، ظاہر، آؤٹر ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ یہ ظاہری حجت ہیں، یعنی ظاہری لائٹ ہیں، آؤٹر گائیڈنس ہیں، آؤٹر گائیڈنس۔ انر گائیڈنس کیا ہے؟ عقل، یعنی 50% نبی، 50% عقل، 50% امامت، 50% عقل، 50% نبوت، 50% عقل۔ عقل اتنی زیادہ اہم ہے، اگر انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ لائٹ آف انٹلیکٹ، لائٹ آف ریزننگ کے ذریعے سے، اپنے عقل کی روشنی کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی اور راستہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر عقل کو استعمال نہیں کرے گا
تو گیا وہ ایک بہت 50% گائیڈنس سے محروم ہو جائے گا۔ تیسری آیت، تیسری چیز پیش کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی طرح سے، درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ اللہم صلی علی سورہ انعام 6واں سورہ آیت نمبر 122، بہت اچھی طرح سے بہت غور کریں، آیتوں کو غور کرنے کے لیے حکم پروردگار افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ڈونٹ یو پاؤنڈر، تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ غور کرو، یہ قرآن ہے۔ اون من کان میتن فاحییناہ، اللہ اکبر، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس۔ Life and light، ایمان لائف ہے، ایمان لائٹ ہے۔ اومن کان میتن، وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کس کے؟ قبرستان کے مردوں کو اللہ زندہ کر رہا ہے؟ نہ کر سکتا ہے، خالق ہے۔ یحیی و یمیت، وہ یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آیت میں یہ نہیں کہہ رہا خدا کہ قبرستان کے مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، نہیں۔ اب من کھانا میتن، ہی واز ڈیڈ، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ریوائیو کیا۔ کون ہے یہ؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الناس نیام اذا ما تنتبہ، لوگ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں۔ قرآن حدیث ملائیے ساتھ ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں الناس میجورٹی سلیپنگ، الناس نیام، اٹھتے کب ہیں؟ اذا ماتوا انتبہوا، جب مرتے ہیں تب اٹھتے ہیں۔ وہاں اٹھنے سے کیا فائدہ؟ مٹی پڑی ہوئی ہے، ہزاروں، اٹھ کے بھی نکل بھی نہیں سکتے۔ سو رہے ہیں لوگ، سو رہے ہیں، تو نیند میں بچپن، نیند میں لڑکپن، نیند میں جوانی، نیند میں شادی، نیند میں بچے، نیند میں ادھیڑ پن، نیند میں ضعیفی، نیند میں موت، پھر اٹھے وہاں پر OMG، it is too late man، it is too late۔ اب اٹھ کے کیا کرو گے؟ وہاں تو ہزاروں منوں مٹی پڑی ہوئی ہے، اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے علامہ طبرسی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جو صاحب تفسیر البیان، قیامت کی تفسیر ہے، بہت انٹلیکچل تفسیر ہے۔ ان کو سکتہ ہو گیا تھا، ہارٹ ان کا رک گیا تھا، لوگ سمجھے مر گئے، انتقال ہو گئے، ان کو غسل دیا، دفن کر دیا انہوں نے، ڈیڈ باڈی۔ اب جب اٹھے، او ہو، اب کیا ہوگا؟ پھر مٹی نکل نہیں سکتی۔ انہوں نے نظر کی، کسی طرح مجھے کسی نے نکال دیا تو میں تفسیر لکھوں گا قرآن کی، نظر کی تو تفسیر لکھوں گا۔ اس زمانے میں ڈپریشن کا زمانہ تھا، اکانومی بہت خراب تھی، لوگ انتظار کرتے تھے جب کبھی کوئی دفن ہوتا تھا کفن کو چرانے کے لیے۔ بعض وقت خدا کفن چوروں سے بھی کام لیتا۔ وہ کفن چور ان کی قبر کھودا، جیسے ہی کھلی یہ اٹھے، وہ تو بیچارہ بھاگا۔ تو انہوں نے تفسیر لکھی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر البیان التبیان، قیامت کی تفسیر ہے۔ ادبیات کے لوگ جو جاننا چاہتے ہیں اس سے بہترین سمجھیے۔ تو عرض کرنے کا مطلب، لوگ جو ہیں سو رہے ہیں، ہم لوگ سو رہے ہیں، سب لوگ کب تھوڑا جاگتے ہیں،
تھوڑا مجلس محرم میں آتے ہیں تو امام حسین کے وہ پاک خون نے اتنا کام کیا ہے، 1400 سال بھی بعد بھی ہم کو سونے نہیں دیتا، کہا اٹھو جاؤ مجلس میں سنو، مجلس میں صرف حسین حسین مت سنو، وہاں توحید بھی بولی جاتی ہے، نبوت بھی بولی جاتی ہے، امامت بھی بولی جاتا ہے، دین است حسین دین۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، کس سے؟ یہ لا الہ الا اللہ زندگی ہے، محمد الرسول اللہ زندگی ہے، علی ولی اللہ زندگی ہے، لائف ہے، لائف۔ احییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور جب جاتا ہے تو لوگوں میں تو وہ نور کو لے کے جاتا ہے، ٹارچ کو لے کے جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ نامحرم ہے، یہ محرم ہے، پورا حساب کر کے گزرتا ہے، اس لیے کہ زندہ ہے، زندہ ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے جاتا ہے۔ اور ایک آیت سورہ انفال 8واں سورہ آیت نمبر 24، یا ایہا الذین آمنوا، کس سے بات کر رہی ہے آیت؟ مومنین سے۔ قرآن کے 3 گروپس ہیں، پرسپیکٹیو آف دا ورلڈ، یعنی جہاں بینی یہ دنیا، ہاؤ ڈو یو پرسیو دس ورلڈ، قرآن نے 3 گروپ بنائے ہیں۔ ایک گروپ کا نام ہے مومنین، ایک گروپ کا نام ہے اپوزٹ مومنین کے کافر، اور ایک گروپ ہے خطرناک، ایک ہے بلیک ایریا میں، ایک ہے وائٹ ایریا میں، ایک گرے ایریا میں ہے۔ مومنین کے لیے 5 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 5 آیتیں مومنین کے لیے، 2 آیتیں کافروں کے لیے، انذرت لہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، they will never return، they بلاک کر دیے، وہ لوگ نہیں آنے والے ہیں، ان پہ کام مت کرو۔ اس کے مقابل ہم مومن، ہم من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، کچھ ایسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی سب کچھ ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہیں، گرے ایریا والے ہیں۔ یہ 3 پرسپیکٹیو ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، توجہ، اے ایمان والو، سب سے آپ سے بات کر رہا اللہ، ہم سب سے بات کر رہا، مومنین سے بات کر رہا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ یعنی ان کے کال کا جواب نہیں دیں گے تو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ مولانا زندگی تو سب صاف زندگی ہے، ارے کیا زندگی ہے یار ہماری، ہم بولتے ہیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کتنے جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مکے کا خطبہ ہوتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مدینے کا خطبہ ہوتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ لبنان کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ایک انسان ایک تقریر کرتا ہے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایڈوائزرز کہتے ہیں ترجمہ کرو ترجمہ کرو ترجمہ کرو، کیا بول رہا ہے یہ، کیا بول رہا ہے، اس لیے کہ زندہ جب بولتے ہیں تو سننا ہی پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ زندہ باد، عزیزان اکرام، یہ کوئی ایسی نہیں کہ آج کے زمانے سائنٹیفک زمانے میں امریکہ کی یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے ساری دنیا سیاست بناتی ہے، کوشش یہ کرتی ہے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ شخص سیاست چلاتا ہے۔ یہ کون ہے جو پوری پولیٹیکل سسٹم کو الٹا سیدھا کر دیتا ہے؟ ایمان ہو تو بے تیغ بھی ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اگر ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول
اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو، لِمَ يُحْيِيكُمْ، تاکہ تم کو زندگی ملے. یعنی جتنے کال کا جواب دیتے رہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ لبیک یعنی کیا ہے؟ کال کا جواب دے رہے ہیں. یا حسین یعنی توحید، یا حسین یعنی نبوت، یا حسین یعنی امامت، یا حسین یعنی نماز، یا حسین یعنی روزہ، یا حسین یعنی حج، یا حسین یعنی زکوٰۃ، یا حسین یعنی زندگی. لبیک یا حسین، حیدری. کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ٹکڑے ہو جائیں، تفریقے میں ڈالیں. تفریقہ ہوتا گیا، کرو بھائی کچھ بھی کرو. شیعوں میں بھی کہا کہ نہ یہ مولائی ہیں، یہ مقصر ہیں، یہ کیا ہیں کیا نہیں، شہادت ثالثہ. لاکھ کوشش کرے لیکن کربلا پہنچ کے سب کہتے ہیں لبیک کیا. اب ان کو کیا کریں بھائی؟ جہاں جا کر کے سب صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. محمد وعجل. What can we do for these people? کچھ بھی نہیں کر سکو گے. حسین اس مقام پر اسلام کو لا دیا ہے جہاں کوئی تفرقہ نہیں ہے. اے کہہ گیا جملہ. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسین اس پوائنٹ پہ لا چکے ہیں جہاں پر کوئی تفرقہ نہیں ہے. کہتا ہوں بزم رسالت میں نفاق ہے، حسین کی بزم میں نفاق نہیں ہے. یا حسینی بنو یا یزیدی بنو، بیچ کا راستہ حسین نے ختم کر دیا. یا حسینی بنو یا یزیدی بنو. یزیدی بننا کو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، جواب دو، کال کرو لبیک اللہم لبیک. کیا مانے لبیک اللہم لبیک؟ یعنی عقل کہہ رہی کہ حاضر. اتنی محنت کے بعد ایک حدیث کے لیے، صرف اس حدیث کے لیے نوجوانوں کو میں نے اتنی زحمت دی ہے. میرے ساتھ آپ لوگ آخر تک ساتھ ہیں؟ سب پڑھیے درود محمد والے محمد پر. انتہزوا فرص الخیر فإنہا مر السحاب. عجیب حدیث ہے. سمندر کو کوزے میں ڈال دیا ہے. انتہزوا، سیز دی اپرچونٹی، جس کو کہتے ہیں انگلش میں اپرچونٹیز کو جانے نہیں دینا چاہیے. سیز دی اپرچونٹی. انتہزوا فرص الخیر. فری ٹائم کو کبھی مت بولو آپ فرصت سے ہیں. گھر سے باہر نکلے، دوست ملا، کہاں کیسے نکل گئے؟ کہا یوں ہی نکل گئے. ہیں یوں ہی کیسے نکلے بھائی؟ تم نے کس نے کہہ دیا یوں نکل گئے؟ جن کا دماغ اچھا نہیں ہوتا یوں ہی نکل جاتے. جو عقل ہوتی ہے وہ مقصد سے نکلتا ہے. گھر سے باہر نہیں بھائی، باہر نکلا ہوں کوئی نہ کوئی مقصد سے جاتا ہوں. جو مقصد سے جاتا ہے وہ سیدھے جاتا ہے، سیدھے واپس آتا ہے. جس کا مقصد نہیں ہوتا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت. انتہزوا فرص الخیر. نوجوانے اپنے ٹائم کو سیز کر لو. جیسے ہی ٹائم ملا اس کو سیز کرو. انتہزوا فرص الخیر. اگر نہیں کرو گے فإنہا مر السحاب، یہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. You have to be careful. Time. قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا کہہ رہا قرآن؟ لوزرز. گھاٹے میں سب گھاٹے میں. کیوں گھاٹے میں؟ عقل استعمال ہی نہیں کرتے. ایک ہمارا مفسر نہیں ہے، برادران اہل سنت کا مفسر ہے، اس نے بہت اچھی یہ آیت کے سلسلے میں بہت تلاش کر رہا تھا میں کہ اس کا کچھ سمجھ مجھ میں آ جائے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر کیا کہتا ہے قرآن؟ وہ کہتا ہے کہ گرمیوں کا زمانہ، جیسے اب کیسی گرمی پڑ رہی ہے صبح سے ماشاءاللہ، سب چاہ رہے ہیں کہ ادھر مجلس ختم ہو ٹھنڈا پانی پئیں. گرمیوں کا زمانہ تھا، میں باہر نکلا برف خریدنے کے لیے. اکثروں کے پاس تو فریج نہیں ہے، نہ ابھی بھی اس زمانے میں تو اور زیادہ تھا. کیا کرتے تھے؟ 1 کلو برف لاؤ بھائی، پانی میں ڈالو، پانی پیو، ٹھنڈا ہوتا نا. تو پانی باہر دیکھا کہ برف بیچنے والا ایک جملہ کہہ رہا تھا،
بھائیو بھائیو اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. توجہ توجہ توجہ. اس سے خریدو جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. بازو کے دکان میں اگر تم نہیں خریدو گے تو کم از کم کمیڈیٹیز تو ویسے ہی رہیں گے. میرا پورا سرمایہ آج کا یہ برف ہے, اگر نہیں لوگے تو پورا پگھل جائے گا. تب میں سمجھا والعصر ان الانسان لفی خسر. سرمایہ ہمارا گھل رہا ہے, حیات گھل رہی ہے. کیسے بچائیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان عمل صالحات, ایمان عمل صالحات, ایمان عمل صالحات. عمل صالحات پراپر ایکشن. ایبیلٹی کو خدا نے الگ الگ ایبیلٹی دی ہے, اس ایبیلٹی کو بھرپور استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالحات. خدا انشاءاللہ توفیق دے. عزیزان گرامی, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. نوجوانوں, the challenge for you is time, time, time. تمہیں ضرورت ہے, آج ہمیں ضرورت ہے کوئی جابر ابن حیان بنے, ابو علی سینا بنے. آج ہمیں ضرورت ہے آپ جوانوں کی. اب ہمیں ضرورت ہے ایسے جوان, کل میں نے مثال دی تھی, ایسے جوان جنہوں نے ہماری کمیونٹی میں سے ابھر کر کے ایسے کام کیے کہ کبھی زندگی بھر ان کا نام ختم ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ لوگ بھی سیز دی اپارچونٹی. اگر نہیں کیا تو جواب دینا ہے. اور جوانوں کی بات آ رہی ہے تو آج بھی ہم ایک ایسے جوان کا تذکرہ سننے بیٹھے ہیں جس کو علی اکبر کہتے ہیں. اجرکم علی اللہ. کون ہے علی اکبر؟ علی اکبر کے سلسلے میں عجیب و غریب روایت ہے کہ صاحب سرحائے شہداء کوفے میں جانے لگے تو ایک عورت اپنے گود کو پھیلائی, سر علی اکبر کے سامنے آئی اور اس نے روتے ہوئے کہا, خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو مار دے. اتنا جوان خوبصورت ختم ہو جائے, اس کی ماں زندہ رہے. مالک اس کے بعد کوئی جوان, اس جوان کا کوئی, اسی لیے معصوم نے فرمایا جب کبھی علی اکبر کے مصائب ہو رہے ہوں ایسے رو جیسے جوان ماں کی, جوان کی لاش پر ماں روتی ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آپ سلام مسلسل کرتے ہیں, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. کون ہے علی ابن الحسین؟ علی اکبر. قرآن مجید مثال دیتا ہے جوانوں کی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا یہ خواب نہیں ہے بابا, آپ امام ہیں, آپ نبی ہیں, آپ مرسل ہیں, یہ خواب نہیں ہے, حقیقت ہے. اللہ آپ سے امتحان لیتا ہے, آپ مجھے ذبح کر دیجئے, میں تیار ہوں. ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. حضرت ابراہیم چھری بھی لیے, رسی بھی لیے, مینا کو گئے اور مینا کی یاد ہر سال سارے مسلمان بکرے کاٹ کاٹ کے مناتے ہیں. مینا میں حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا. کیا معنی ذبح کیا تھا؟ یعنی اللہ امتحان لے رہا تھا, اس کی محبت ہے یا میری محبت ہے. ابراہیم کامیاب ہو گئے, ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت ہے. عزیزان گرامی, تاریخ کہتی ہے, مفسرین کہتے ہیں حضرت اسماعیل نے کہا بابا رک جائیے, آسان مسئلہ نہیں ہے, آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے, میں جوان ہوں, آسانی سے آپ ذبح نہیں کر سکیں گے, پٹی باندھ لیجئے. میں کہتا ہوں مینا پٹی کے باندھنے کی جگہ ہے, کربلا پٹی کے کھولنے کی جگہ ہے. علی اکبر کو حسین نے خود
تیار کیا، امامہ باندھا، تلوار چڑھائی اور کہا بیٹا جاؤ علی اکبر جاؤ۔ تاریخ میں علماء بحث کرتے ہیں اصحاب امام حسین کے بعد سب سے پہلا شہید بنی ہاشم میں کون تھا؟ امام حسین یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے میں سب سے پہلے میرے علی اکبر کو قربان کروں گا۔ تیار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، تاریخ کہتی ہے مہار کو تھامے ہوئے علی اکبر کچھ قدم آگے بڑھے تھے، آواز آئی ولدی محلن محلا۔ علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، ضعیف باپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، گھوڑے کو موڑے، قریب آئے۔ بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، یہ زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ دو جواب ہیں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ پہلا جواب، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جواب، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا۔ نہ ہی جنگ کا مجھے موقع ہے، نہ ہی وہ موقع ہے کہ میں پڑھوں کہ کس طرح سے علی اکبر نے جنگ کی۔ بس اتنا سن لیجئے کہ علی اکبر گھمسان کی جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے کو موڑتے ہیں، بابا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اسقنی من الماء، اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے، میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں۔ علماء نے بحث کی ہے، جانتے تھے علی اکبر، پانی نہیں تھا، پلٹ کر کیوں آئے؟ پہلا جواب، آئے اس لیے تاکہ بابا کی زیارت کریں۔ دوسرا جواب یہ بتانا چاہتے تھے کہ لکھ دے تاریخ، مقتل میں خیام میں پانی کا وجود نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا بیٹا جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے آب کوثر سے۔ جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور علی اکبر گرے۔ حسین کو آواز یہ نہیں دی کہ بابا میری مدد کو آئیے، بلکہ یہ کہا علیکہ منی السلام، میرا آخری سلام قبول کیجئے، یعنی مطلب یہ ہے بابا میدان میں مت آئیے۔ حمید ابن مسلم رائٹر ہے کربلا کے واقعات کا، وہ کہتا ہے میں جب کبھی میدان سے آواز آتی تھی میں حسین کو دیکھتا تھا کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب عباس نے آواز دی حسین نے کمر کو تھام لیا تھا، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی حسین کربلا کی ریت میں گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر۔ جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، این انت یا علی، میرے علی اکبر تم کہاں ہو؟ مجھے نہیں معلوم، کربلا کے علی کو پکار رہے تھے یا نجف کے علی کو؟ یا این انت یا علی، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی،
علی اکبر کے پاس حسین پہنچ گئے فوضع خدہ علی خد ابنے، علی اکبر کے گال پر گال رکھ دیا، بیٹا آ گیا، بیٹا بیٹا آنکھیں کھولو بیٹا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ریش سفید ہو چکی ہے، کوہنیاں زخمی ہیں، سمجھ گئے بابا پریشان ہے، کہا بابا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے دادی آ گئی، دیکھیے دادا آ گئے، آب کوثر آیا ہے، کہہ رہے ہیں علی اکبر جلدی ہو، حسین سے بھی کہو اجرکم علی اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علی اکبر کے لاش کو خیام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، سینے کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو پیر خط دینے لگتے ہیں، پیر کی طرف اٹھاتے ہیں تو سر خط دینے لگتا ہے۔ امام حسین نے ایک پیر کو ادھر رکھا، دوسرے پیر کو ادھر رکھا، سینے سے سینہ ملایا، اٹھایا، نجف کا رخ کیا، بابا خیبر کا دروازہ اگھاڑنا آسان ہے، نوجوان کی لا ماتم حسین یا حسین، حسین یا حسین، جلدی